اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وَرَبُّكَ، اس سے پچھلی آیت بھی آپ دیکھ لیں، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اور دوسری بات کیا تھی کہ لم یکن ربک مہلک القریٰ، کہ آپ کا رب جو ہے وہ بستیوں کو ان کے ظلم کے شرک کے سبب ہلاک کرنے والا نہیں تھا۔ دوسری بات وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب جو یہ کام کرتے ہیں اس سے غافل۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، ربک آپ کا رب، واو یہاں پہ جو ہے نا وہ عطف ہے، یعنی وہی پچھلی بات جو ہے اس کے ساتھ آگے ہے وَرَبُّكَ، اور رب کا آپ کا رب، ربک غنی، غنی کسے کہتے ہیں جی؟ جس کی تمام ضروریات پوری ہو جائیں اور اس ضرورت سے بڑھ کر بھی ہو، تو اسے کسی چیز کی کوئی ضرورت ہے؟ کسی کی پرواہ ہی نہیں نا جی، اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کی کوئی احتیاج یعنی محتاجی نہیں۔ ایک تو اسے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر کسی کی محتاجی بھی، انسانوں کو محتاجی ہے کہ نہیں؟ پیدا ہونے کے لیے ماں باپ کی محتاجی ہے، دنیا میں رہنے کے لیے رشتوں کی محتاجی ہے، نسل چلانے کے لیے بیوی کی محتاجی ہے۔ کسی کی محتاجی بھی نہیں، کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں، اور ہاں جی بے پرواہ ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، آپ کا رب جو ہے وہ غنی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کیوں کہتے ہیں؟ کہ اللہ نے انہیں اتنا کچھ دیا تھا کہ انہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی صفت تو ان پہ نہیں آ سکتی نا، یعنی ان کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ الغنی وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، اور آپ کا رب الغنی ہے، ذو الرحمۃ، ذو یہ قرآن میں یہ عربی میں تینوں طریقے سے استعمال ہوتا ہے، ذو، ذا، ذی۔ ذو کا مطلب ہے یہ حالت رفع میں ہے، فاعلی حالت میں، ذا کا مطلب ہے حالت نصب میں، مفعولی میں، اور ذی کا مطلب ہے کہ یہ حالت اضافی میں مجرور ہو کے آ رہا ہے، یعنی اس کی شکل دکھا رہا ہے کہ یہ کس طرز پہ ہے۔ تو ذو ہے
تو یہ رفع میں ہے، کیونکہ الغنی یہ بھی رفع میں ہے، ربو کا رب پہ بھی پیش ہے اور غنی پہ بھی پیش ہے، اور پھر اسی لیے ذو آ گیا، یہ بھی صفت آ گئی، ربو کا آپ کا رب، رب کی صفت آ گئی پہلی الغنی، اور دوسری ذو کا مطلب ہوتا ہے والا، ذو کا مطلب کیا ہے؟ والا، یہ کسی صفت کو رکھنے والا ہوتا ہے، کوئی صفت ہے اس کے رکھنے والا، جیسے رائٹر کیا ہوتا ہے جی؟ رائٹنگ ایک صفت ہے، اس کے رکھنے والا، ذو، اور زر کرنین، ذل کرنین، قرآن حکیم میں آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین بھی، ذو کا مطلب والا، دو نہیں، ذو کا مطلب والا، اور نورین کا مطلب دو نور، اور ذل کرنین ذو والا، کرن سینگ کو، اور کرنین دو سینگوں والا۔ زمانے کو بھی کہہ دیتے ہیں، جگہ بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی وہ کرن اس کے سینگ تھے، سینگ کو بھی کرن کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ایک ہیلمٹ پہنا ہوتا جس پہ دو سینگ تھے، تاج، یا پھر اس نے دو بڑی ریاستوں کو ملا کر ایک بہت بڑی حکومت قائم کر دی تھی جو مشرق مغرب میں تھی، تو ان دونوں کو ملانے سے اس کو ذوالقرنین کہتے تھے۔ تو ذو کا مطلب ہوتا ہے، کیا مطلب ہے جی؟ والا۔ ربک الغنی رحمتی، رحمت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت، رحمت والا، ذو الرحمتی، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب غنی ہے، بے پرواہ ہے، اور بڑی رحمت والا ہے۔ اب یہ غنی کے ساتھ جو رحمت آیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تو کسی سے کچھ مانگتا نہیں، کسی کا محتاج نہیں، سارے اللہ کی رحمت کے ہی محتاج ہیں۔ ان یشاء یذہبکم، ان اگر، یہ اگر کون سا ہے؟ شرطیہ۔ اب یہ شرطیہ ہے اس لیے اس نے اپنے آگے والے لفظوں کو اخف کر دیا، ان کے آخری اعراب کو اڑا دیا ہے۔ پہلا لفظ کیا آیا اس کے آگے جی؟ یشاء، اصل میں کیا ہے؟ شاء یشاء، وہ چاہتا ہے، یشاء کا معنی کیا ہے؟ شاء، اس نے چاہا، ما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، ان شاء اللہ، اگر اللہ چاہے، اگر اللہ نے چاہا تو، ان یشاء، ان یشاء، اگر وہ چاہے، ان یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم، یذہبکم، ذہب، ذہب یذہب، جانا، ذہب یذہب، جانا،
ذہب کا ایک معنی اور بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، من الذہب والفضہ، فضہ کہتے ہیں چاندی کو اور ذہب کہتے ہیں سونے کو۔ ذہب یذہب جانا، اور اذہب یذہب لے جانا، کسی کو لے کر جانا یا کسی کو بھیج دینا۔ چلو بھائی نکلو۔ ان یشا کسی کو بھیجنا، ذہب خود جانا، اور اذہب کسی کو بھیجنا یا لے جانا کسی کو۔ ان یشا اگر وہ چاہے، اصل میں کیا تھا یذہبو، لیکن یہ بو کی جو پیش ہے ان کی وجہ سے اڑ گئی، یذہبکم۔ یا کس چیز کی علامت ہے جی؟ مضارع کی۔ ترجمہ وہ ہے اور ترجمہ تا ہے، تو یہ اگر آ گیا تو اس وجہ سے اس کی شکل بدل جائے گی، جائے، اگر وہ لے جائے، کم تم کو۔ ان یشا یذہبکم، اور اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، یعنی تمہیں یہاں سے دنیا سے لے جائے، دنیا ختم، تمہاری دنیا ختم، تم فارغ، تمہیں بھیج دے دنیا سے۔ وَيَسْتَخْلِفْ، اور یستخلف، استخلف یستخلفو، یہ فو کدھر چلا گیا جی؟ جدھر یذہب کی پیش گئی ہے، جدھر یشاء کی آخری اعراب اڑ گئے نا، اس وجہ سے وہ شرط تھا ان یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم تو تمہیں لے جائے، یہ جواب شرط ہے، یہ دوسری آ رہی ہے یستخلف، یا کا مطلب وہ، اور استخلاف کہتے ہیں خلیفہ کس کو کہتے ہیں جی؟ ہیں اردو میں جانشین، اور استخلاف ہے کسی کو جانشین چننا، بنانا، استخلاف۔ فلاں جی فلاں کا خلیفہ ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ جانشین، اس کے بعد آنے والا۔ خلف کس چیز کو کہتے ہیں؟ بعد میں آنے والے کو۔ وہ بچہ اگر والدین کا صحیح نہ نکلے تو اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ ناخلف بچہ ہی۔ کیوں ناخلف ہے؟ یعنی اس نے جو اس کی جانشینی تھی وہ نہیں کی، یعنی جتنا اچھے اس کے والدین تھے یہ ویسا نہیں نکلا۔ اور جو اچھا بچہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلف الرشید، بڑا جی ماشاءاللہ اچھا بچہ ہی۔ تو یستخلفو، استخلاف، وہ جانشین بنا دے، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور جانشین بنا دے، من بعدکم، من سے بعدی، بعد کا مطلب بعد، اور کم تمہارے بعد۔ ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم، اور جانشین بنا دے تمہارے بعد
ما یشاء، ما جو کچھ یشاء وہ چاہے، یشاء وہاں سے اڑ گئی تھی اور یہاں پہ پیش واپس آ گئی، یشاء جو وہ چاہے، جیسا چاہے اس کو اپنا بنا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ما لگا کے یہ بتایا کہ وہ انسانوں کے علاوہ کسی اور کو بھی اپنا جانشین بنا سکتے، تو انسانوں کا محتاج بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو تمہیں، اگر کوئی بندے یہ سمجھ لیں جی کہ میری وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، یا میری نیکی کی وجہ سے مسجد قائم ہے، میری وجہ سے توحید کا کام ہے، میری وجہ سے قرآن ہے، میری وجہ سے میں حدیث پڑھا رہا ہوں یا قرآن پڑھا رہا ہوں، تو یہ میری وجہ سے ہے، تو اللہ تعالیٰ کا دین میرا محتاج نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، الغنی، اللہ کو میری محتاجی نہیں ہے، اللہ ذو الرحمت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت، اس کی رحمت شامل حال رہے گی تو میں نماز پڑھوں گا، اس کی رحمت ہوگی تو میں قرآن پڑھوں گا، اس کی رحمت ہوگی تو میں حلال تک محدود ہوں، حرام سے بچا ہوا ہوں۔ یہ بھی اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے کہ آدمی کے سامنے گناہ کی آفر آئے نہ، وہ ایسے ہی زندگی گزار کے چلا جائے۔ آج ہم سمجھتے ہیں جی ہمارے جو بڑے تھے ان کو تو پتہ نہیں دنیا کی کوئی سہولت ملی ہی نہیں، انہوں نے تو کوئی دنیا دیکھی ہی نہیں۔ حالانکہ اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان بری دنیا کی جو بری چیزیں تھیں ان سے دور ہی رکھا ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویستخلفکم یستخلف من بعدکم ما یشاء، اور اگر اللہ چاہے تو وہ تم کو ختم کر دے، تمہیں دنیا سے لے جائے اور تمہاری جگہ جس کو چاہے اسے اپنا جانشین بنا لے۔ کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، کما کاف زبر کا شروع میں آئے تو اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ حرف تشبیہ، تشبیہ دینے کے لیے، ما جو کچھ، اس کا ترجمہ کر دیں گے جیسا، کما جیسا یا جس طرح، جس طرح انشأکم، انشأ کم، انشأ باب افعال سے ہے، کسی کو زندہ کرنا، نشأت ثانیہ یعنی مسلمانوں کے زندہ ہونے کا، امت کے زندہ ہونے کا ثانیہ دوسرا دور، وہ نشأ ہے، خود زندہ ہونا، اور یہ انشأ ہے، افعل یفعل افعالا، کسی کو زندہ کرنا یا کسی کو پیدا کرنا بھی یہاں پہ دوبارہ انشأ، کہ وہ انشأ اس نے پیدا کیا، لیکن کیونکہ یہ جواب شرط چلی آ رہی ہے تو یہاں پہ مستقبل کا ڈسکس ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہوگا، یہاں پہ ماضی ہے، کما کے بعد وہ پچھلی بات ختم ہو گئی، کما جس طرح انشأ اس نے پیدا کیا، کم انشأ فعل ہے اور اس کے بعد ضمیر آ گئی تو یہ کیا جی؟ مفعول بن گئی، انشأکم اس نے پیدا کیا تم کو، تمہیں، کما انشأکم جس طرح اس نے پیدا کیا تمہیں، من
میں سے ذریت من ذریتی من ذریہ کسے کہتے ہیں جی؟ اولاد کو یا نسل کو. من ذریتی یہ اس پہ کوئی الف لام بھی نہیں ہے، زیر بھی نہیں ہے، دو زیریں بھی نہیں ہیں، تو کیا یہ جب الف لام بھی نہیں اور تنوین بھی نہیں، دو زبر زیر پیش بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کو کسی سے نسبت دینے لگے، مضاف الیہ بن گئی، مضاف بن گیا، اب اس کے آگے مضاف الیہ آئے گا. من ذریتی اولاد میں سے، کس کی اولاد جی؟ ذریتی قومن، قومن ہے، ذریتی قومن، قومن لوگوں، ذریتی قومن لوگوں کی اولاد. یہ مضاف مضاف الیہ کا لوگوں کی اولاد. آخرین، آخر اگر ہو آخر تو اس کا مطلب ہے بعد، اور آخر اس کا مطلب ہے ادرز، دوسرے. آخرین، یا نون کس کی علامت ہے جی؟ جمع کی علامت ہے. دوسرے لوگوں کی اولاد. کما انشأکم، جیسے تمہیں پیدا کیا ہے، من ذریت قوم آخرین، دوسرے لوگوں کی اولاد میں سے. یعنی پہلے مر گئے اور تمہیں پیدا کر کے دنیا میں کھڑا کر دیا. آج تمہارے ماں باپ کدھر ہیں؟ ختم، چلے گئے. اس کے بعد تمہیں پیدا کر دیا. اگر ہم چاہیں، یعنی ہمیں ان کی محتاجی بھی، تمہارے ماں باپ کے بھی ہم محتاج نہیں تھے. اگر اللہ ان کا محتاج ہوتا تو وہ مرتے؟ بندہ جس چیز کا محتاج ہو اس کو اپنے ہاتھ سے جانے دیتا ہے؟ وہ نہیں ختم نہیں ہو سکتی. تو وہ اللہ ان کا محتاج بھی نہیں تھا، وہ اللہ کی رحمت کے محتاج تھے. وہ چلے گئے، تمہیں ان کا جانشین بنا دیا. میں تمہارا محتاج بھی نہیں ہوں بلکہ تم میری رحمت کے. جس دن انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اسے اللہ کی رحمت کی کوئی ضرورت ہی نہیں، وہ اس کی تباہی اور بربادی کا شروع ہو گیا. یہ بندہ کب سمجھتا ہے جی کہ اب مجھے اللہ کی رحمت کی ضرورت نہیں ہے؟ نہ پٹھے نہیں. دنیا میں جب سیدھے دیہڑے آ جاتے ہیں نا، دنیا میں جب خوشحالی آ جاتی ہے، پیسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ سمجھتا ہے شاید یہ دنیا کا کوئی اصول ہے کہ میرے پاس خوشیاں، آسانیاں، پیسے، سکون. عقل ہے بندہ. ہاں جی، وہ اپنے عقل کے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ میں بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہوں، میں جو فیصلہ کرتا ہوں اس میں ماشاءاللہ جی بڑے پازیٹیو رزلٹ آ رہے ہیں. تو یہ ساری میرے دماغ کی کھیل ہے. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ایک اللہ بھی ہے کہ جو انسانی دماغ کی ساری کھیلوں کو کنٹرول کر رہا ہے. یہ دنیا اس کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں نہیں ہے. تو جب آدمی اپنے دماغ کو زیادہ اونچا سمجھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ کی نظر میں وہ فارغ ہو گیا ہے. تو ہر وقت آدمی کو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اس کی رحمت کا محتاج سمجھنا چاہیے کہ مجھے اللہ کی رحمت ہوگی تو یہ قدم اچھا پڑے گا، ورنہ یہ ضائع ہو گیا، ختم ہو گیا. اس میں سب سے آج کل جو میں بات کہنے لگا ہوں، اس دور میں کیونکہ عدالتوں میں بیٹھا ہوا ہوں، تو بچوں کی شادی یہ ایسا قدم ہے کہ جس میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا 100% محتاج سمجھ کے اور اس کی رحمت کے طلبگار ہو کے تو شادی کریں. 2004 میں نے وکالت شروع کی تو سب سے زیادہ 2 کیسز تھے. ایک شفے کا، شفا جی، ایک بندہ شفا گئی، میرے چاچے
میرے ماموں، میرے دادی، میرے دادے، چاچے، فلاں رشتہ دار نے زمین بیچی ہے، میری عزت خاک میں برادری کی مل گئی، شفا کر دی۔ آج وہ عزت ختم ہو گئی، بیچ دی ہے جی، کوئی بات نہیں، حق بنتا ہے اس کا، بیچتا ہے تو کیا کریں، شفا رہ گیا پیچھے، ختم۔ دوسرا، لڑائی جھگڑے بہت زیادہ تھے جی، فلاں لڑ پڑا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ لڑوں گا۔ اب لوگ کہتے ہیں بھائی مہربانی ہے نہ ہی لڑو۔ لیکن اب اس وقت عدالتوں میں 70% کے لگ بھگ کیسز کون سے ہیں؟ خلا، خرچے کا دعویٰ، بچے، اذانت، یہ وہ، لڑائی جھگڑے، بیوی ادھر، میاں ادھر۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ مرد ختم ہو گئے۔ یہ جو بڑے ٹش پش نکال کے پھر رہے ہوتے ہیں نا سڑکوں پہ، یہ مرد نہیں ہیں، مردوں والی ان میں کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو وہ صلاحیت دی ہے کہ وہ 4 عورتوں کے گھروں کو کنٹرول کر سکتا ہے کہ اس میں کیا فیصلہ کرنا ہے، اس کا کیا کرنا ہے، اس میں کیا کرنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے۔ وہ یہ مرد، ان کی گھر میں کوئی نہیں سنتا نا، وہ مرد نہیں ہوتے، وہ ایسے ہی بس برائے نام بھی نہیں ہے، بس اوکے۔ وہ باہر جتنا اچھا کالر اور اتنا سینہ نکال کے چل رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ مرد نہیں ہوتے۔ جب مردوں کا کنٹرول ختم ہو گیا، عورتوں کا آ گیا، اب وہ جو بیٹی بیاہ کے جس نے دی ہے، جس مرد نے، حقیقت میں اس کی بیوی نے بیاہ کے دی ہے، اور وہ اس کی بیوی جو ہے وہ اپنی بیٹی کو پٹیاں پڑھاتی ہے اور وہ الٹے سیدھے کام کر کے اپنا گھر اجاڑ دیتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ جس نے بیٹا بیایا ہے، اس کی بیوی یعنی بیٹے کی ماں اپنے بیٹے کو الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا کے وہ اس کا گھر اجاڑ دیتی۔ تو وہ جو ایک کلی تھی جس نے اپنی بیوی، بچوں، ماں باپ کے درمیان ایک کلی کے کس چیز میں ہوتی ہے؟ 2 پڑ جس کے اوپر وہ آٹا پیسنے والے پڑ ہوتے ہیں، جو وزن سہنے والا اللہ تعالیٰ نے جس کو بنایا تھا، جسے قوام بنایا تھا، قوام، اس نے قوامی چھوڑ دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ 30 سال، 35 سال، 40 سال کے لگ بھگ جو عورتیں عدالتوں سے خلا لے رہی ہیں، تو ان کی کوئی جسمانی ضرورت نہیں ہے، وہ کدھر جائیں گی؟ وہ اس معاشرے کے اندر گندگی کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے جس کو کوئی بندہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ اب یہ ہے جی کوئی نہیں، نوکری کر کے خود کھا لیں گے، تو یہ چیز جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہونا چاہیے ہر وقت، اور خاص طور پہ مردوں کو اپنا جو کھویا ہوا مقام ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ذرا سی اینٹ بھی گر جائے کسی طرف، سارے مرد دوڑ پڑیں گے اور عورت کی حمایت میں بولنے لگیں گے، نہیں جی نہیں، تم ہی چپ کر جا، تم ہی رہن دے، یہ وہ مرد فارغ ہو گئے، ویسے ہی چھٹی ہوگی۔ اور یورپ جس جگہ پہ پہنچ گیا ہے، ہماری اگلی نسل وہاں پہ پہنچ جائے گی، یہ میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میری بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ یورپ کہاں پہ پہنچا جی؟ بتائیں، شادی نہیں کرتے، وی آر لیونگ ٹوگیدر، بچے بھی ہو رہے ہیں، شادی نہیں کر رہے، کیوں؟ ہمیں ذمہ داری نہیں لینی۔ وہاں پہ جوں ہی بندے نے بیوی کو طلاق دی یا بیوی نے خامد کو دے دی، اس کا گھر، اس کی ساری پراپرٹی کس کے پاس چلی گئی؟ بیوی کے پاس۔ آدھی پراپرٹی بیوی کے پاس، آدھا گھر بیوی کے پاس۔ وہ کیوں شادی کرے؟ پاگل ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ عدالتوں میں جائیں، ایک بندے کے 2 بچے، 1 بچہ ہے، 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، بیوی نے عدالت میں خرچے کا دعویٰ کیا ہوا ہے، نہ اس کے پاس بیوی ہے نہ اس کے پاس بچے ہیں، وہ ہر مہینے آتا ہے، آگے جیب سے نکالتا ہے 30-25 ہزار روپیہ عدالت میں جمع کراتا ہے، یہ دے دے بچوں کو۔ یہ کتے والی زندگی گزار رہا ہے وہ۔ کوئی قانون، کوئی معاشرہ یہ کہنے کے لیے تیار نہیں اس کی بیوی اور بچوں کو کہ تم اس کے بچوں کو کھا رہی ہو اور اس کو کھا رہی ہو، لیکن کوئی اس میں، کیونکہ مرد مر گئے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اگلی نسل میں یہ ہوگا کہ کوئی شادی نہیں کرے گا۔ یہ میں ابھی آپ کو لکھ کے بتا رہا ہوں، جو عدالتیں ہماری حشر کر رہی ہیں نا مردوں کے ساتھ، اگلی نسل میں وہ کہیں گے شادی نہیں کرنی، ہم شادی کر کے مرنا ہے۔ آج شادی کی، 2 بچے پیدا ہوئے، بیوی جناب فلیٹ میں چلی گئی، یہاں پہ تو پھر کو ماں باپ کے گھر میں چلی جاتی ہیں۔ پنڈی اسلام آباد میں جو جدید ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان میں فلیٹ خرید لیتی ہیں۔ خرچہ کون دے رہا ہے؟ خامد۔ عدالتوں سے خرچہ لے رہی ہیں۔
یہاں پہ ایک عورت ہے، پہلی شادی ہوئی، بچہ پیدا ہوا، خاوند سے طلاق لی، دوسری کر لی، دوسری ہوئی، وہ بھی گئی، ایک اور بچہ پیدا ہو گیا، دونوں سے خرچہ لے لی۔ اب مجھے بتائیں کس پاگل نے شادی کرنی ہے؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی رحمت کو چھوڑ کے اپنے دماغ کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا ہے۔ اگر ایک مرد گھر میں تھوڑا سا اونچی آواز میں بول ہی دے، محلے والے بھی رشتہ دار بھی آ جائیں گے، مرد کو ہی کہیں گے تم پاگل ہے بھائی، زنانیاں سویرے سے اٹھی ہیں، یہ وہ زنانیاں اللہ نے فضل لیٹ ہوئی ہیں۔ تو چلو اب اگلی آیت کا تو ٹائم ہی ختم ہو گیا۔ تو اس وقت سب سے بڑا المیہ کیا ہے جی کہ مرد مر گئے ہیں۔ یہ ایسے ہی نظر آ رہے ہیں آپ کو شلوار قمیض پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، مرد نہیں ہیں یہ۔ جی 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 ہیں جی ہاں جی بالکل جی دس دیکھو جی، اس میں ایک بات، آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ مردانگی یہ نہیں ہے کہ بندہ جا کے بیوی کو مارے یا بیوی پہ روب ڈالے، یہ مردانگی نہیں ہے۔ وہ عقل کی وجہ سے، اپنے فہم کی وجہ سے، قوامون علی النساء علیہن درجۃ، اللہ نے ایک درجہ مرد کو عورت پر اضافی دیا ہوا ہے۔ تو وہ دو اس کی وجہ، ایک تو یہ ہے کہ وہ کمائی کر کے لاتا ہے، پیسے دیتا ہے، گھر میں آ کے سب کچھ کرتا ہے۔ لیکن اگر اس کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہے، عورت کو اللہ تعالیٰ نے دو خامیاں دے کے دنیا میں بھیجا ہے، بتاؤ جی، ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت ایک تو ناقص یہ مانے گی نہیں وہ، لیکن اللہ کے رسول نے جو کہہ دیا ہے ناقص العقل ہے، اور دوسری ناقص الدین ہے۔ یہ کس نے فرمایا جی؟ اللہ کے رسول نے۔ ناقص العقل کہا تو پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا جی کیسے ہو سکتا ہے کہ عورت ناقص العقل ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن میں آیت آئی ہے کہ اگر تم گواہ بناتے ہو تو دو مردوں کو بناؤ، اور اگر دو مرد نہیں ملتے تو ایک مرد اور دو عورتیں۔ کیوں؟ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو، عقل کی خامی ہے اس میں، اس لیے وہ پوری گواہ نہیں ہے، دو ہونی چاہیے۔ یہ تو ہوگی ناقص العقل۔ اور ناقص الدین کیا ہے جی؟ نماز ہفتے میں مہینے میں ایک ہفتہ نماز چھٹی، روزے چھٹی، اس کے دین کا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ حیض کا معاملہ لگا ہوا ہے، اور جو حیض کے دن ہے اس میں اللہ کے رسول نے خاوند کو منع کیا کہ بیوی کو طلاق نہیں دینی، ان دنوں میں اس کا دماغ کیا جگہ پہ نہیں ہوتا۔ تو جو ناقص العقل و ناقص الدین کو بھی قابو نہیں کر سکتا، وہ کون سا خاوند اور مرد ہیں؟ اچھا میں ایک اس میں آپ کو بات بتا دوں جی، مرتا کیوں ہے وہ؟ مرد چھوٹا سا ہوتا ہے نا، بچہ پیدا ہوتا ہے دوڑنے بھاگنے کے قابل، تو صبح ہی اس کی کوشش ہوتی ہے کوئی طریقہ ہو دروازہ کھلے اور میں گھر سے باہر جا کے کھیلوں، سائیکل چلاؤں، بھاگوں، دوڑوں۔ جبکہ جو لڑکی پیدا ہوتی ہے وہ کہاں پہ رہتی ہے؟ گھر میں ہی۔ وہ انتہائی کین انٹرسٹ کے ساتھ اپنی والدہ کی حرکتوں کو دیکھ رہی ہے کہ میری والدہ کس طریقے سے اس گھر کا نظام چلا رہی ہے، جھوٹ کیسے بولتی ہے میرے والد کے ساتھ، بات کو چھپاتی کیسے ہے، یہ کیسے دھوکہ دے رہی ہے میرے والد کو، یہ کیسے سارا نظام چلا رہی ہے۔ والد صاحب صبح جاتے ہیں، شام کو شکل نکال کے تھکے ہارے آتے ہیں، آگے اس کو باپ کو کچھ بھی نہیں پتا گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ آتے ہی آگے کہتا کپڑے بدلائے، روٹی دیو جی۔ یہ سارا کچھ دیکھ رہی ہے بیٹی، بیٹا تو بھاگ رہا ہے باہر کرکٹ کھیل رہا ہے، شام کو چلا گیا، صبح اسکول سے واپس آیا، آگے پیچھے گپے لگا رہا ہے، اس گھر میں ابھی ہو تو اسی کو ہوش نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ تو لڑکی کا ایکسپیرینس ہو گیا 18 سال 20 سال شادی سے پہلے گھر داری کا، کہ کیسے خاوند کو قابو کرنا ہے ماں کو دیکھ دیکھ کے۔ اور لڑکا اللہ کے فضل سے اسکول میں داخل ہی نہیں ہوا ابھی،
تو ایم اے کی ہوئی لڑکی ہے گھرداری میں، اس نے ایم اے کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک نااہل اور کھٹو قسم کا لڑکا اس کی شادی کر دیتے ہیں، تو وہ پہلے ہی سال میں اس کو وہ چکر دیتی ہے کہ وہ کہتا ہے جی میری توبہ۔ جو بھی بیوی فرمائے اللہ کے فضل سے سب سچا ہے، گھر چلنا چاہیے، وہ جان چھڑاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے گھر میں آنا ہی اسی ٹائم ہے، پیسے چاہیے کیا، یہ بل آ گیا پیسے دو، بچے کے پیسے دو، پیسے، یہ سبزی انڈے دودھ دو پیسے۔ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں ہسبینڈ نہیں ہوں، اے ٹی ایم ہوں، میں اے ٹی ایم مشین ہوں، بس کارڈ ڈالتے ہیں پیسے لے لیتے ہیں، بات ختم۔ تو یہ وجہ یہ ہے، لیکن اس میں بڑی غلطی جو ہے وہ عورتوں کی ہے۔ ویسے جہنم میں یہ زیادہ اکثریت میں نہیں جائیں گی، اس کے پیچھے یہی راز ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں نا جی، دونوں چیزیں بتائیں، اللہ کے رسول نے دو چیزیں بتائیں عورتوں کے جہنم میں جانے کی، کون کون سی ہیں؟ لان تان زیادہ کرتی ہیں، دوسری بتاؤ خامد کی ناشکری ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عورتوں تم ان دو وجوہات کی وجہ سے جہنم میں جاؤ گی۔ کیا؟ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس کی اتنی خدمت کرو، اتنا کھلاؤ پلاؤ، اور جو ہی ذرا سی اسے تکلیف پہنچے گی تو اللہ کے رسول نے فرمایا عورت کہے گی کہ تو آج تک مکی دیتا کیا۔ خامد صاحب گئے چھٹی تو بس کیا سکھ تکیا جی، میں آج تک اس کا رہ سکھ نہیں تکیا۔ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، ان کی بیوی نے نا ان کے ساتھ کو بہت سخت ایسی بات کی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید ایسی ان کی بات ہے، تو بڑی سخت جب بیوی نے بات کی اور ایسی ہی کوئی بات کہہ دی کہ میں نے کیا دیکھا، یہ مجھے اب صحیح صحابی کا نام یاد نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول نے بالکل سچ کہا ہے۔ اب بیوی کو کیا پتا کہ انہوں نے آگے سے کیا بات کہی ہے، تو انہوں نے یہی بات کی تھی کہ یہ انہوں نے صحیح بات کی ہے کہ عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ عورت بنی ہے جی ٹیڑھی پسلی سے، اگر سختی کریں گے تو ٹوٹ جائے گی، اگر چھوڑ دیں گے تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی۔ میں اب آخری بات تھوڑی لمبی ہوگی، میری جب شادی ہو رہی تھی تو کچھ دن پہلے میرے ایک دوست ہیں، آج کل انگلینڈ میں ہوتے ہیں، یہ یہاں پہ ویسے کہنے والی بات تو نہیں ہے، آفتاب صاحب عورتوں میں آپ لگتا ہے مجھے نکالیں گے، تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی میری شادی سے کوئی 2-3 دن پہلے، ہم اکٹھے گئے پنڈی کوئی شاپنگ وغیرہ کرنے کے لیے، تو انہوں نے مجھے ایک بات کی، انہوں نے کہا ایک بات، 2 باتیں سمجھ لو تو بڑی پرسکون زندگی گزرے گی۔ میں نے کہا جی بتائیں۔ انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر عورت عقل سے پیدل ہے، ہر عورت۔ میں نے کہا جی ہر عورت کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا بیوی، بیٹی، بہن، ماں، ساری۔ جس دن تم نے یہ سمجھ لیا نا کہ یہ سیاڑی ہے، لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ جس دن تم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ میری بیوی کو عقل ہے، میں نے اس کو یہ بات بتائی تھی تو بیوقوف ہے، اس نے تو یہ کیا کیوں نہیں، اس نے یہ بات یاد کیوں نہیں رکھی، اس نے یہ بات مانی کیوں نہیں، اور پہلے ہی سوچ لو کہ یہ آئی بیوقوفوں کی طرح ڈیل کرنا ہے اس کو۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، لیکن بیوقوفوں کی طرح ڈیل کیسے کرتے ہیں؟ اب انہوں نے ایک بات کہی جو پٹھواری میں آپ کو میں یہاں میں لکھ کے بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ سے آنے والا بندہ پٹھواری میں ایک سوال کرتا ہے، بال بچے نہیں سناؤ۔ پٹھواری میں پہلے کیا پوچھتے تھے؟ بال بچے نہیں سناؤ۔ انہوں نے کہا بال کا مطلب کیا ہے؟ بال کسے کہتے ہیں؟ اولاد کو۔ اور بچہ کسے کہتے ہیں؟ بیوی کو۔ یہ ویسے نہیں بڑے لوگوں نے کوئی آخر بال بچہ، بیوی کو بچہ بولتے ہیں۔ کیوں بچہ بولتے ہیں؟ جی بیوی بچے کی طرح ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا اس بچے کو پھر کیسے ڈیل کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جیسے بچوں کو ڈیل کرتے ہیں نا، ایسے ہی بیوی کو ڈیل کرو تو کامیاب، آپ کامیاب ہو گئے اللہ کے فضل سے۔ میں نے کہا جی کیسے؟ انہوں نے کہا میں نے کسی سے پوچھا، انہوں نے کسی سے پوچھا تھا تو انہوں نے بتایا تو مجھے بتا رہے تھے تجربہ۔ انہوں نے کہا جی بچے، آپ چھوٹے بچوں کو لے کے نا بازار جائیں، ایسے بازار جس میں کھلونے کی، کھانے پینے کی دکانیں ہیں، جلیبی، مرسے، کھلونے، آگے موٹر سائیکل، گڑیا، یہ وہ۔ بچہ ہر دکان کے پاس سے گزرتے ہوئے کیا کرے گا؟ کھاساں
ایک انسان، میں نے یہ لینا ہے وہ لینا ہے۔ اب اگر آپ بچے کو ری باؤنڈ ماریں آگے سے، نہیں تو بچہ کیا کرے گا؟ ہاں، ضد کرے گا، لڑے گا، بلدنا شروع ہو جیسی۔ لیکن آپ بچے کو کیا کہتے ہیں کہ بچے یہ تو انتہائی بیکار دکانیں ہیں، انشاءاللہ آگے دیکھو بڑی دکانیں آگے آ رہی ہیں، بڑا موٹر سائیکل لیں گے ٹال مٹال کے، ہیں یعنی دا دپا کر کے ٹال مٹال کے۔ بچوں سے اگر آپ ساری باتیں سچ کریں گے تو وہ تو برباد کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا بیوی کو بھی ٹال مٹال کے گزارا کرنا ہے، بیوی کے ساتھ ساری باتیں نہیں کرنی۔ آج میں آیا ہوں، میں واپس تو ساری باتیں بیوی سے کر دیں، یہ وہ وغیرہ۔ ایک کیس ہوا تھا، اس بندے نے بتا دیا اپنی بیوی کو کہ میری جو ڈگری ہے یہ جعلی ہے، جعلی ڈگری پہ میں یہ کر رہا ہوں۔ تو اب بیوی سے لڑائی جھگڑا ہو گیا، بیوی نے خلا فائل کی۔ خلا فائل کرنے کے بعد سب سے پہلی اپلیکیشن اس نے اس محکمے میں دی کہ اس کی ڈگری جعلی، نوکری سے گیا، ساری وہ جو کوئی پینشن مینشن تھی فارغ ہو گئی۔ تو بیوقوف سمجھ کے آپ اس کو چلیں تو انشاءاللہ کامیاب ہیں، اور آپ نے بیوی کو عقل مند سمجھا ہوا ہے تو آپ اللہ کے فضل سے پھر فارغ ہیں۔ مارنے سے تو یا اس سے جھگڑا کرنا تو یہ تو مرد کا کام نہیں ہے۔ اس کو سمجھیں بیوقوف کہ یہ جاہل سی ہے، جاہل نہیں ہوتی، سیاڑی ہوتی ہیں، میں اب ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یعنی کہ اس کو میں نے دا دپے کے ساتھ ہی آگے لے کے چلنا ہے۔ اور اگر آپ نے وہ دا دپا لگانے میں آپ کامیاب ہو گئے تو آپ کی خوشحال زندگی ہے۔ یعنی بیوی کو یہ احساس دلاتے رہیں کہ دنیا میں سب سے اچھی عورت جو ہے وہ تمہاری ماں ہے، یا فوت ہو گئی ہے تو بہت اللہ پائے گی عورت تھی، اور یہ وہ وغیرہ، صرف باتوں کی حد تک۔ ویسے عملاً اپنی ماں کو اس سے اوپر سمجھنا چاہیے۔ چلو جی 6:30 ہو گئے، پڑھ لیتے ہیں جی۔ وَرَبُّكَ، اب کا کو آگے لام میں ملائیں گے، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، یا دو ہیں، غنیّ، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور اگر رکیں تو ذُو الرَّحْمَةِ پڑھیں، ذُو الرَّحْمَةِ۔ کیوں جی؟ کیونکہ یہ گول تا کا یہ اصول ہے، یہ یاد رکھیں۔ اس پہ جب گول تا پہ آپ رک جاتے ہیں تو اس کے یہ نقطے بھی اڑ جاتے ہیں اور حرکت بھی نہیں پڑتے، زیر زبر بھی نہیں پڑتے اور نقطے بھی نہیں پڑتے۔ ذو الرحمہ، ان یشاء یذہبکم، با کلکلے کی ہے، یذہبکم، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ، ما يشاء كما انشأکم، نون کو اخفا کرنا ہے، انشأکم، لمبا کریں جی اس کو تھوڑا سا، انشأکم من ذریتی، من ذریتی، ذریتی، را بھی دو ہیں، یا بھی دو ہیں، ذریتی، ذریتی قوم آخرین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وحاسبہم حسابا یسیرا وادخلہم الجنہ واعذہم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔
اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔